بدبخت نے پہلا تیر چلایا میدان احد میں، اس ابو عامر راہب نے، اور اس کے لیے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسے اپنی قوم سے اور اپنے علاقے سے کہیں دور اکیلے موت دینا۔ یہ تبوک میں اکیلے تڑپ تڑپ کے کتے کی موت مرا تھا، اس کے بارے میں حضور نے بد دعا کی تھی۔ اب ایک مقام تھا جسے شوتا کہا جاتا ہے، اس مقام پہ ایک اور منافق تھا۔ منافق ہر دور میں پائے جاتے ہیں، 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن 300 عبداللہ بن ابی کے منافقین تھے اس سمیت۔ یہ اس مقام پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں سے میں اپنے بندے واپس لے جاؤں گا تو مسلمان مذبذب ہو جائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، 300 مزید نکل گئے، 700 پیچھے بچ گئے تو اپنے آپ یہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے اور یہ پھر ان کے پاؤں کانپنے لگ جائیں گے۔ تو منافق پھر منافق ہوتا ہے، منافق کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ کہنے لگا جی میری بات نہیں مانی گی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے مدینے میں لڑنا ہے لیکن آپ نہیں لڑے، آپ نے بچوں کی بات سن لی، نوجوانوں کی، لڑکوں کی بات سن لی، میری نہیں سنی، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ مسلمانوں کے چند قبیلوں کے حوصلے پست ہوئے تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کو اللہ نے اس انداز میں نازل فرمایا کہ کبھی بھی مسلمان عددی طاقت کے ساتھ، افرادی طاقت کے ساتھ، اسلحے کی طاقت کے ساتھ، ایٹم بم کی طاقت کے ساتھ میدان جنگ میں جیتتا نہیں ہے۔ مسلمان تب جیتتا ہے جب اس کا پورا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ، اللہ تجھے فتح دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کوئی عددی طاقت، افرادی طاقت، معاشی طاقت، ایٹمی پاور یہ تجھے طاقت نہیں دیتی، طاقت رب دیتا ہے، حوصلے رب دیتا ہے، تمہارے دلوں میں یقین رب پیدا کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو مسلمان جو ڈگمگ ہونے لگے تھے وہ بھی پھر ثابت قدم ہوئے، آقا علیہ السلام کے غلام میدان احد میں آ گئے۔ اس بدبخت ابو عامر راہب نے تیر چلایا ہے، وہاں سے پھر تلوار چلی ہے، پھر وہاں سے غمسان کا رنگ پڑا ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ طلحہ بن طلحہ یہ ایک کافر تھا، جسے کافر ایسے جیسے ہم پنجابی نہیں کہتے یہ بڑا سانڈ ہے، بھائی یہ بڑا طاقت والا بندہ، سانڈ ہے یہ سانڈ، وہ ان کافروں کا بڑا سانڈ تھا، اسے انہوں نے میدان میں اتارا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا، طلحہ بن طلحہ کے ساتھ، یہ کافروں کا سانڈ ہے سانڈ، اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے، حضور نے فرمایا میرا زبیر اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جسے وہ سانڈ سمجھ رہے تھے، حضرت زبیر بن عوام فرماتے میں نے اللہ رسول کا نام لے کے ایک ہی بار کر کے اسے واسطے جہنم کر ڈالا، ایک ہی بار سے واسطے جہنم کر دیا۔ یہ جتنے بھی بڑے سانڈ ہو جائیں، اگر مسلمان آج بھی اللہ رسول پہ یقین کر لے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کافر کا کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے، کافر کمزور ہوتا ہے، کافر ڈرپوک ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان مضبوط ہو جائے، مسلمان کا اللہ رسول پہ بھروسہ اور یقین مضبوط ہو جائے، پھر دیکھیے گا کافر کیسے کانپتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے حضرت مالک تھے، حضرت مالک فرماتے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہیں حضور نے تلوار دی نا، یہ بڑی پیاری بات ہے، ان کو تلوار ملی نا تو ہم سارے دیکھتے تھے کہ ابو دجانہ کیسے لڑتا ہے۔ ایک تو ابو دجانہ خود شیر تھا، خود بڑا بہادر تھا، اس نے وہ صرف پٹی بھی سر پہ باندھی ہوئی تھی، ہمیں پتا تھا آج خیر کسی کی نہیں ہے، لیکن سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ آج ابو دجانہ خود نہیں لڑ رہا، اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار بھی ہے، وہ حضور کی تلوار بھی لے کے پھرتا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کافر سامنے آیا، اس نے پورا زرہ کو جنگی لباس پوری پہنی ہوئی ہے اور وہ بڑی جوان مردی سے لڑ رہا تھا، اور میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش اس کا مقابلہ کسی جوان صحابی کے ساتھ، کسی دلیر صحابی کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اوپر سے جنگی لباس یہ خول پہنا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ دونوں ادھر سے بھی چہرہ چھپا ہوا ہے، ادھر سے بھی چہرہ چھپا ہے، وہ آپس میں ٹکرایا ہے، میں پہچان نہیں پایا یہ کون ہے، سامنے لڑنے والا کون ہے، کون سے صحابی ہیں حضور کے، کون سے غلام ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں پہچان تو نہیں پایا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی تلوار کے ساتھ اس مجاہد نے، اس حضور کے غلام نے، اس مسلمان نے اس کافر کے جنگی لباس کو بھی پھاڑ ڈالا ہے، اس کے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیے، جسم کا ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہے، ایک ادھر پڑا ہے، جنگی لباس بھی کاٹ ڈالا ہے۔ رسول اللہ کی تلوار چلانے والے ابو دجانہ خود بھی بڑے
تو اس سے کر دیے تو جنگی جو سر کے اوپر وہ لباس سا پہنا ہوا تھا اس کو اتار کے پیچھے کعب بن مالک کی طرف کہا کعب بن مالک تجھے پہچان لے میں ابو دجانہ ہوں جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار ہے، میں ابو دجانہ ہوں جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ شروع میں مسلمانوں نے مولی گاجر کی طرح کافر کاٹے اور آقا علیہ السلام نے جبل ابو رماد پہ 50 صحابہ کو بٹھایا تھا، ان 50 صحابہ کو حضور نے وہاں بٹھایا، 650 میدان احد میں لڑ رہے تھے، ان میں آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر کو ان کا سربراہ بنایا، امیر مقرر فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر ہمیں چیل کوے بھی اٹھا کے لے جائیں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ حضور نے یہ فرمایا، لیکن یہاں میں بات کرنا چاہوں گا آپ کو مسئلہ سمجھا، آج بھی کچھ کمزور ذہن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک شکست ہوئی تھی، یہ شکست نہیں تھی، نقصان ہوا ہے، شکست نہیں ہوئی۔ شکست اس کا نام نہیں ہے، کافر تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹک سکا نقصان دینے کے بعد بھی، احد میں 1 گھنٹہ نہیں رکا، 2 گھنٹے نہیں رکا، وہ بھاگ گیا تھا۔ ابو سفیان یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ ہم نے بدر والوں کا جو بدلہ لے لیا، چلو دوڑو۔ تو ایسے فاتح نہیں ہوتے، فتح کرنے والے پتہ کیا کرتے ہیں؟ بدر میں حضور 3 دن میدان بدر میں بیٹھے رہے تھے، 3 دن حضور میدان بدر میں بیٹھے رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مغالطہ لگ گیا تو وہ دوبارہ میدان بدر میں آ سکتا ہے۔ ہم بیٹھے 3 دن، کوئی لڑنا چاہے تو پھر آ جائے۔ یہاں پہ احد کے میدان میں نقصان پہنچا کے مسلمانوں کو وہ دوڑ رہے تھے، بھاگ گئے تھے، اپنا بڑا بڑا سامان چھوڑ کے گئے تھے۔ کوئی فاتح بھاگتا نہیں ہوتا، اور ان کے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا، ان کا جو مشن تھا مدینہ فتح کرنے کا تھا، مدینہ شریف کی پاک بستی پہ اپنی سلطنت قائم کرنے کا تھا، قبضہ کرنے کا تھا، حضور کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو شہید کرنے کا تھا، عمر فاروق کو شہید کرنے کا تھا۔ ان میں سے کوئی صحابی شہید نہیں ہوا، حضور شہید نہیں ہوئے، مدینہ ایسے آباد تھا، تو پھر یہ فتح کیسی ہوئی؟ بس انہوں نے نقصان پہنچایا، اور وہ نقصان بھی مسلمانوں کی بہت بڑی مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ ادھر سے جبل ابو رماد جب کافر دوڑ گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، صحابہ نے کاٹ کے رکھ دیے، وہ دوڑ گئے، تو ادھر سے 40 صحابہ نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی۔ امیر نے کہا کہ حضور نے ہمیں فرمایا کہ نہیں اترنا، انہوں نے کہا نہیں جی، نیچے مال غنیمت پڑا ہے، اور مسلمانوں کو شروع میں مال غنیمت کی بڑی ضرورت تھی، اور مال غنیمت وہ مال جسے احل الحلال کہا گیا، حلال سے بھی اوپر والا درجہ ہے، وہ مال ہے، اور ہم حضور کی بارگاہ میں جمع کر کے جلدی جلدی قدموں میں رکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور پھر مسلمان کچھ صحابہ زخمی ہیں، ان کی مرہم پٹی بھی کرتے ہیں، ہماری وہاں نیچے ضرورت ہے، اب یہاں کیا کام ہے ہمارا؟ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے نا، اکیلے یہاں بیٹھے رہے، نیچے مسلمان شدید زخمی پڑے ہیں، ان کی مرہم پٹی بھی کرنی ہے، پانی بھی پلانا ہے، اور مال غنیمت بھی سمیٹنا ہے، یہ سارے کام نیچے ہیں، اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کی سوچ تھی وہ نیچے آ گئے، 10 صحابہ اوپر بیٹھے رہے، لیکن ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بڑے ماہر جنگجو تھے، ان کی ادھر ہی توجہ تھی اس پہاڑی پہ، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئے تو انہوں نے پیچھے سے اسی پہاڑی جبل رماد سے حملہ کیا۔ وہ پہاڑی یوں ہے، الحمدللہ میں نے دیکھی کہ نیچے میدان ہو رہا ہے، وہ ایک سائڈ سے اونچی ہے، وہاں سے تیر چلایا جائے تو تیر بڑا تیزی سے نیچے آتا ہے، اور بڑا یوں لشکر کا منہ تھا، اور وہ پیچھے سے تھی کہ ادھر چہرہ بھی نہیں ہے لشکر کا، تو جب وہ منہ دھیان ہو کے مسلمان اپنی توجہ میں اسباب جنگ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے پہلے ان 10 کو شہید کیا، پھر وہ نیچے حملہ کیا، اوپر سے تلوار اور نیزے اور تیر، ایک دم حملہ ہوا مسلمانوں کے، اب وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت پہ جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک دم سے جب حملہ ہوا تو ایک بدبخت نے نعوذ باللہ من ذالک پتھر مارا، اس وقت پتھر اس نے مارا تو آقا علیہ السلام نے جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا، جو منہ پہ حضور کے وہ جنگی ٹوپی تھی، اس کے 2 سرے حضور کے مبارک رخسار کے اندر چبھ گئے، اور حضور زمین پہ تشریف لے آئے۔ زمین پہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو اس نے کہا قد قتل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ میں نے محمد کو مار دیا، اور بلند آواز میں اعلان کرنے لگا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ساتھ شیطان بھی شامل تھا، شیطان بھی یہ بات پھیلا رہا تھا، اور صحابہ پہ جب ایک دم سے حملہ ہو گیا، اوپر سے یہ اعلان ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے، آپ کو پتا ہے صحابہ کی زندگی تو حضور کے ساتھ تھی،